شریعت کے احکام تین طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا تعلق خاص عقیدے کے ساتھ ہے، ان کو احکام نظریہ کہتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا تعلق اعمال ظاہری کے ساتھ ہے، ان کو احکام فریع کہتے ہیں۔ اور بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق اعمال باطنی اور اخلاقیات کے ساتھ ہے، ان کو علم تصوف، علم سلوک یا علم الاحسان کہتے ہیں۔ علم تصوف قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ قرن ثانی سے لے کر عصر حاضر تک بلا انقطاع و بلا استثناء ہر دور میں اور ہر علاقے کے مشائخ اعظام اور اکابرین امت نے علم تصوف نہ صرف خود حاصل کیا بلکہ مخلوق خدا کو بھی اس عظیم دولت سے سرفراز کیا۔ سرزمین ہندوستان میں ایک وقت ایسا تھا کہ چاروں اطراف خانقاہوں اور تربیت گاہوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ قریہ قریہ اور بستی بستی تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی محفلیں قائم تھیں۔ مدارس و خانقاہوں کے در و دیوار ذکر اللہ کے زمزموں سے گونج رہے تھے۔ مگر پھر ایسا زمانہ آیا کہ خانقاہیں رفتہ رفتہ ویران ہونے لگیں، ذکر و فکر کی مجلسیں اجڑنے لگیں، دلوں میں آتش عشق کی چنگاریاں بجھنے لگیں، سلوک و تصوف کی محفلیں ماند پڑنے لگیں۔ غزنوی کے دل سے تڑپ جاتی رہی اور اب صورتحال اتنی گھمبیر ہو چکی ہے کہ علم تصوف کو لوگ صرف نام کی حد تک جانتے ہیں۔ خانقاہوں کا وجود آٹے میں نمک کے بقدر رہ گیا ہے۔ صحیح العقیدہ اولیاء اللہ اور مشائخ کا قحط ہے۔ مدارس دینیہ میں علم تصوف سے مکمل بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ مدارس میں خانقاہی مزاج مفقود ہے۔ اہل علم نے تصوف کے موضوع سے اپنے قلم روک لیے ہیں اور اس عظیم علم کی وہ خدمت نہیں ہو رہی جو اس کا حق تھا۔ خلاصہ تصوف قلب اور اس کی اقسام، اصلاح قلب کے اصول، ذکر کی اقسام، تصوف کی حقیقت، لفظ صوفی کی تحقیق، علم تصوف کے ثبوت پر دلائل، صوفیاء کی اقسام، صوفیاء کے درجات، بیعت اور اس کے متعلقات، سلاسل اربع کا تعارف، شیخ کامل کی ضرورت اور پردلائل، شرائط مرشد، آداب شیخ، ولی کی تعریف اور اس کی علامات، قدرت اور عادات میں فرق، کرامات کی بحث، مراتب وحی، تقبیل شرعی کی حیثیت اور اس اقسام پر قیام تعظیمی و تکریمی، بدعات و خرافات کا بیان، شرک کی بحث، مختار کل، حاضر و ناظر نہ ہونا، معراج جسمانی کا اثبات، توسل کی بحث، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تحقیق، تصرف کی حقیقت، خانقاہوں کی ضرورت، چلہ کشی کا ثبوت، اہل طریقت کا جذب حال، وجد و استغراق، عصمت انبیاء کا مسئلہ، اقطاب و ابدال اور اس جیسے دیگر بہت سے موضوعات پر بحث اب مفقود نظر آتی ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے کے فتنے مختلف ہوتے ہیں۔ آج کا ایک نیا فتنہ یہ ہے کہ ذکر و سلوک کی محنت کو تزکیہ نفس کی محنت، تصفیہ قلب کی محنت کو عجمی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں تو احادیث میں کہیں یہ بات نظر ہی نہیں آتی، اور ہر بندہ یہ پوچھتا ہے جی قرآن میں کہاں ہے، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ علم الاحسان کا کہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ علم الشرائع کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ان احادیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کو سیکھنا چاہیے، پھر یہ علم الاحسان کہاں سے آ گیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تصوف کی محنت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو ایسا کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سب سے زیادہ تقوی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے۔ نیز فرمایا، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جہاں تک تم سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس ذکر کرنے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طریقہ حاصل کرنا، تقوی اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ چھوڑنا ہی تصوف تزکیہ ہے۔ لیکن اتنا فرق ہے کہ جیسے فقہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ فقہ پہلے مدون نہیں تھا
بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ سارا علم کھل کر سامنے آ گیا۔ اسی طرح تصوف و سلوک کا تدوین و حدیث کا معاملہ پیش آیا، اس لیے کہ یہ تمام اصول و ضوابط قرآن و سنت میں موجود تھے۔ وہیں سے ہمارے اکابرین نے ان کو یکجا کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ کا استعمال بدلتا رہا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے زمانے میں اس کو تزکیہ و احسان کہتے تھے، اور احسان تو عام طور پر مشہور تھا۔ آج تصوف کا لفظ مشہور ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟